الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ صدق اللہ العظیم۔ اللہ راضی ہوا ان سے اور وہ اس سے۔ آج کا جو میرا عنوان ہے وہ ہے حبشہ کے بادشاہ کے دربار میں حضرت جعفر کا بیان۔ درود پاک کی فضیلت، تمہارا مجھ پر درود پاک پڑھنا پل صراط پر نور ہے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ۔ کفار قریش نے مکہ میں سے ایک وفد بما تحائف ملک حبشہ میں بھیجا۔ وہ سفراء یعنی کہ سفیر کی جمع ملک حبشہ کے بادشاہ کے بطارکہ یعنی کہ پادری سے ملے اور سفراء نے نظریں پیش کیں یعنی کہ نذرانے اس پادری کو دیے اور کہا کہ ہم میں سے چند نادان لونڈوں نے یہاں آ کر پناہ لے لی ہے۔ انہوں نے نیا دین ایجاد کیا ہے جو نصرانیت اور بت پرستی سے الگ ہے، تو آپ درخواست پیش کرنے پر ان لوگوں کو ہمارے ساتھ واپس مکہ بھجوا دیں۔ ہمیں اشراف قریش نے بھیجا ہے۔ تو بطارکہ نے بادشاہ کی خدمت میں سارا واقعہ سنایا اور جو سفیر تھے انہوں نے بھی سارا پس منظر وہ بیان کیا بادشاہ کے سامنے۔ تو بطارکہ نے کہا جو کہ پادری ہے کہ یہ لوگ یعنی کہ جو مکہ سے آئے ہیں کفار قریش کا وفد، یہ لوگ جو لوگ ہجرت کر کے یہاں پر آئے ہوئے ہیں یعنی کہ صحابہ کرام ان کے متعلق بخوبی آگاہ ہیں، تو آپ یعنی کہ بادشاہ سلامت آپ انہیں یعنی کہ صحابہ کو واپس ان لوگوں کے ساتھ یعنی کہ کفار مکہ کے سفیروں کے ساتھ واپس بھیج دیں۔ تو بادشاہ نے کہا کہ ایسا نہیں ہوگا، پہلے ان سے بات کی جائے گی۔ تو پھر مہاجرین صحابہ کرام کو بادشاہ کے دربار میں بلایا گیا تو وہ وہاں پر آئے۔ تو مہاجرین کی طرف سے حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب نے بادشاہ کے دربار میں خطاب کیا اور فرمایا، شاہ، ہم بتوں کی پوجا کرتے تھے، مردار کھاتے تھے اور اپنوں سے دشمنیاں رکھتے تھے، ہمسایوں سے برا سلوک کرتے تھے، بدکاریاں کیا کرتے تھے، ہم ایک جاہل قوم تھے۔
تو اس حالت میں اللہ پاک نے ہمارے درمیان ہمیں میں سے ایک رسول بنا کر بھیجا جس کے تقوی، پرہیزگاری، صداقت اور امانت کے متعلق اور نسب کے متعلق ہم پہلے سے ہی آگاہ تھے۔ انہوں نے ہمیں دعوت دی کہ ہم بت پرستی کو چھوڑ دیں جو ہم اور ہمارے آباء و اجداد کرتے تھے، اور بدکاری کرنا چھوڑ دیں، ہمسایوں کے ساتھ برا سلوک کرنا چھوڑ دیں اور دشمنیاں رکھنا چھوڑ دیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، محارم کے ساتھ بدکاری سے یعنی کہ زنا وغیرہ سے باز آ جائیں، اور ہمیں تلقین کی کہ ہم سچ بولیں، امانتیں ادا کریں، ہمسایوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں، دشمنیاں نہ کریں، محارم کا ان کی عزت آبرو کا خیال رکھیں، خون ریزی سے باز آ جائیں، اور پاک دامن عورتوں کے اوپر تہمت نہ لگائیں، نماز ادا کریں، صدقہ ادا کریں، روزے رکھیں۔ اس بات کی انہوں نے ہمیں تلقین کی تو ہم نے ان کی دعوت کو قبول کر لیا، تو ہم ایک اللہ کو ماننے لگے، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتے تھے، بتوں کی پوجا کرنا ہم نے چھوڑ دی، عبادت گزار بن گئے۔ جب ہماری قوم نے ہمارا یہ جرم دیکھا تو وہ ہم پر ٹوٹ پڑی، انہوں نے ہمارے اوپر ظلم کیا، اور جب ان کا یہ ظلم ہماری عبادت میں یعنی کہ دین کی بجا آوری میں رکاوٹ بنا تو ہم ہجرت کر کے آپ کے پاس پناہ گزین ہوئے، تو ہمیں امید ہے کہ آپ کے ہاں ہمارے اوپر کوئی ظلم نہیں ہوگا۔ تو یہ تھا حضرت سیدنا جعفر بن ابی طالب کا بادشاہ کے دربار میں خطاب۔ آخر میں اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں ویسے ہی برائیوں کے متعلق ہمارے دل میں نفرت پیدا کرے جیسے کہ صحابہ کے دل میں تھی، اور نیکیوں کا ویسا ہی جذبہ عطا کرے جو صحابہ کے دلوں میں تھا کہ ہم نیکیاں زیادہ سے زیادہ کریں اور گناہوں سے بچنے والے بن جائیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔